وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد۔ ڈیرہ غازی خان سے جناب محمد سراج الدین صاحب، آپ نے پوچھا ہے ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا تذکرہ بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ بغیر کسی ظاہری سبب کے دوسرا نکاح کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو اس میں شرعاً، اخلاقاً اور معاشرتی طور پہ کیا قباحتیں ہیں؟ دوسری شادی کرنے پر یا صرف خواہش کے اظہار پر سابقہ بیوی، سسرال، افراد خانہ اور معاشرے کی جانب سے ایسا رد عمل سامنے آتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کیا گیا ہو۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ نیز اگر ایسا رد عمل غلط ہے تو اس کا سد باب کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جناب محمد سراج الدین صاحب و باقی سامعین کرام، یہ واقعی ہمارے معاشرے اور سماج کا ایک المیہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین سے زیادہ لوگ اپنے رسوم و رواج، روایات و عادات اور نام نہاد غیرت و انا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور انہیں مقدم سمجھتے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کردہ کسی چیز کو ناپسندیدہ اور معیوب قرار دینا اور اسلام کے اندر موجود اجازت سے فائدہ اٹھانے والے شخص کو معیوب اور مجرم تصور کرنا، اس کا سبب جہالت، نادانی اور شرعی احکامات سے لا علمی اور عدم واقفیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور اس کا سد باب اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں شعور و آگہی کو عام کیا جائے، شرعی حکم اور مسئلے کی حقیقت لوگوں کے اوپر واضح کی جائے، معاشرے میں شادی میں تاخیر اور غیر شادی شدہ بالغان اور عمر رسیدہ کنواروں اور کنواریوں کی کثرت کے اخلاقی و دینی اور سماجی نقصانات کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، اور یہ بات سمجھائی جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کردہ چیزوں کو جرم اور گناہ سمجھنا در حقیقت شریعت پر اعتراض کرنے اور نکتہ چینی کے مترادف ہے۔ آپ کے بقول بظاہر اور کوئی سبب دوسری شادی کا نہ بھی ہو تو صرف کسی مرد کے دل میں یہ رغبت اور خواہش پیدا ہونا ہی اس بارے میں کافی سبب اور وجہ ہے۔ رہی بات آپ کا یہ پوچھنا کہ اس میں کیا قباحتیں ہیں، تو قباحتیں اس میں کچھ بھی نہیں، بلکہ صاحب استطاعت لوگوں کا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ہی بہت سی قباحتوں کا علاج اور ان کا سد باب ہے۔ اس بارے میں پہلی بیوی کی رضامندی، اجازت یا اس کو اطلاع دینا بھی شرعاً کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے۔ البتہ قرآن و حدیث میں اس بابت جس بات کو شرط اور لازمی قرار دیا گیا ہے وہ عدل و انصاف کو یقینی بنانا اور جسمانی و مالی طاقت و استطاعت کا موجود ہونا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو، 2-2، 3-3 اور 4-4 سے۔ ہاں، البتہ قرآن نے واضح طور پر یہ قید اور شرط بیان کیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں انصاف نہ کر پا سکنے کا خدشہ ہے تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہاں شرط اور ضروری حقوق کی ادائیگی اور ضروریات کی فراہمی میں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں، البتہ ازدواجی زندگی کی مشکلات اور پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے پہلی بیوی کو رضامند کر کے، اسے ذہنی طور پر تیار کر کے اور ان سے رائے لے کر ایسا کیا جائے تو بہتر ہوگا تاکہ بعد کی پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ لیکن
یہ صرف اور صرف بہتر منصوبہ بندی، حسن معاشرت اور بہترین حکمت عملی کے طور پر ہے، نہ کہ کسی شرعی حکم کے طور پہ۔ اور اگر کسی نے دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کر لی اور بیویوں کے درمیان حقوق میں برابری اور انصاف کو بھی وہ یقینی بنا رہا ہے، مگر پہلی بیوی صرف اس لیے اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ اس نے دوسری شادی کیوں کی ہے، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مطالبہ ناحق ہے اور ایسا مطالبہ کرنے والی خاتون پر اس کا گناہ لازم آئے گا۔